اکثر غیر احمدی دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریز کو اپنی کتابوں میں محسن کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے بر صغیر سے سب کچھ لوٹ لیا، حتیٰ کہ کوہ نور ہیرا بھی لوٹ کے لے گیا۔ اچھا، تو اس سلسلے میں پھر محسن کیوں کہا ہے یہ نہیں پوچھا؟ وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں، آپ نے بتایا کیوں نہیں ان کو؟ محسن یوں کہا ہے کہ ہندوستان میں ایک حال تھا ایسا، خاص طور پر پنجاب میں، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک تنور تپایا ہوا تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اذانیں ان کی بند، مسجدیں ان کی ویران کر دی گئیں، ان کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا سکھ حکومت نے، جو لٹیرے مختلف خاندان تھے، ان کی جب باری آتی تھی طاقت کی تو مسلمانوں کو صفایا کر دیتے تھے، بالکل بے حیثیت، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ انگریز جب آیا ہے پنجاب میں تو اس کا یہ احسان ہے کہ ہمیں خدا کی عبادتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا، یہ احسان ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو احسان ہے اس کو ماننا چاہیے، اس سے جو دوسری زیادتیاں وہ منف ختم تو نہیں ہو جایا کرتی۔ پھر آپ نے انصاف کی تعریف فرمائی ہے کہ یہاں اس انگریز قوم نے دوسری خوبی یہ دکھائی کہ جو حکومت کی ہے انصاف کے ساتھ کی ہے، ہر فرقے کے درمیان، ہر مذہب، قوم، ہر رنگ کے درمیان انصاف سے فیصلے کیے ہیں۔ یہ دو تعریفیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزوں کے مذہب کی وہ برائیاں بیان کی ہیں کہ کبھی ہندوستان میں، سارے ہندوستان میں مولویوں نے مل کر وہ برائیاں نہیں بیان کی تھیں، کہ خدا کے شریک بنانے والے، بندے کو خدا بنا لینے والے، دجال، وہ کانا دجال جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، وہ قوم جس نے دنیا میں سب سے بڑے فتنے بچانے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ نہیں ان کو دکھائی دیتا کہ ایک خوش آمدی یہ کیا کرتا ہے، ایک حق پرست ہے جو بات کر رہا ہے، جہاں سچ ہے وہاں سچی تعریف ہر احسان مند کے لیے لازم ہے کہ وہ کرے، جہاں ظلم اور فساد اور زیادتی ہے وہاں بہادری کا تقاضا ہے کہ سلطنت کی عظمت کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور جو حق ہے وہ خدا کے نام پر کھلا بیان کرے۔ یہ دو باتیں بیک وقت ہیں جو مسیح علیہ السلام کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ شکریہ۔ کو دیکھ کر انکار کب تک